پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2 عشرے، عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت گزر چکا ہے۔ تیسرے اور آخری عشرے کے دن ابھی باقی ہیں۔ یہ عشرہ عذاب جہنم سے رہائی کا عشرہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت کے لیے زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی نسبت عبادت میں بہت زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری یا آخری چند راتوں کی عبادت بہت اہم عبادت ہے، جس پر نیند کو قربان کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آئیں گے یا نہیں۔ اس لیے جو موقع ملے اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ اس آخری عشرے کی ایک اور خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کو شب قدر یعنی قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سے محروم رہا، یعنی لیلۃ القدر کے پانے سے یا اس میں عبادت سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ کیا ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہونا نہیں چاہیں گے جو اس سعادت کو پا لیں؟ لیکن اس کو پانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم میں اس رات کا بیان سورۃ القدر میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک ہم نے قرآن حکیم کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کی خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ قرآن حکیم کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بتدریج فرشتوں کے ذریعے وحی سے نازل ہوتا رہا۔ تو گویا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، لیکن اس کی اہمیت خاص طور پر اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، اور اس کی عظمت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہیں کیا معلوم اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، یہ کس قدر خیر اور بھلائی کی رات ہے۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں عمر کا اتنا حصہ ملتا ہے اور پھر وہ سارے کا سارا وقت عبادت ہی میں صرف کر سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس رات کو پا لیتا ہے، اس کی برکت کو چاہتا ہے اور اس رات کا حق ادا کرتا ہے، تو گویا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس رات کی ایک اور اہم خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے اذن سے یہ حکم لے کر اترتے ہیں۔ کون سا حکم؟ سورۃ الدخان میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی قرآن پاک۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ قدر کے ایک معنی فیصلہ کرنا بھی ہے، اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔
قدر کے معنی تنگی بھی کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات میں روئے زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد میں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور قدر کے معنی قدر و قیمت بھی ہے کہ ان ساری صفات کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و قیمت ہے، لیکن بندوں میں کم ہی ایسے ہیں جو اس کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں اور اس کی سعادت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر سمجھ کر گزاریں اور اس میں خوب عبادت کریں۔ اس کے تعین کے بارے میں ہمیں احادیث سے کوئی خاص معلومات نہیں ملتی، تاہم کئی ایک اقوال ملتے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو شب قدر کی اطلاع دیں۔ اس وقت دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، چنانچہ شب قدر کے تعین کے بارے میں معلومات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکل گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ سے زیادہ افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کا جوڑ سب سے افضل ہے اور آپس کا توڑ اور لڑائی دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اس اہم ترین رات کے تعین کے علم سے ہم محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ یہ دین کو مونڈنے والا ہے۔ جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی آپس میں لڑائی سے دین بھی ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور پر جو سبق سیکھنا چاہیے وہ باہم اتفاق اور اتحاد کا ہے، اور روزے کا سبق یہی ہے۔ جب تمام مسلمان پورے مہینے ہر روز مل کر روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ آپس میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کے لڑائی جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کی نیت تو کریں، ارادہ تو کریں۔ جیسا کہ بیان کردہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے، لیکن دو لوگ لڑ رہے تھے، اس لیے آپ نہیں بتا سکے اور آپ بھول گئے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن سے یہ بات نکال دی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا پھر 29ویں رات۔ ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس رات کی بھی اہم عبادت دراصل قیام اللیل ہے، یعنی کھڑے ہو کر لمبی نماز پڑھنا، ان میں قرآن حکیم کی قرأت کرنا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا ساری رات نہ جاگ سکتا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کم از کم جماعت سے نماز پڑھ لے، تو اسے بھی انشاءاللہ رات کے جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ قیام اللیل کے علاوہ آپ ان راتوں میں مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی جب انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ لیلۃ القدر میں جب آپ قیام کریں، دعائیں مانگیں اور درمیان میں تھک جائیں تو آپ بیٹھ کر بھی قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں،
خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن حکیم نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، خاص طور پر ایسی خواتین جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز اور قرآن حکیم کی تلاوت کی عبادت سے محروم ہوں، وہ تسبیحات کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، یعنی اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے، دلوں پر دقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو چودھویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے۔ اس رات زیادہ گرمی یا سردی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات آسمان کے تارے حسب معمول ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ بہرحال نمازی کو اس رات میں معمول سے زیادہ راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک وجدان کسی کیفیت چھائی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی ان راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب کرے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔